أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. آج سورہ مرسلات جس کا نمبر 77 ہے 77 اور یہ 29ویں پارہ کی آخری صورت ہے. اس کی شروع کی 7 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آج ہم اپنے پیٹرن کو تھوڑا سا تبدیل کر کے چیزیں وہی تجوید اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کی تبدیلی صرف یہ ہے کہ آج سے ارادہ ہے کہ تنوین کے قواعد پہ غور کیا جائے. آج ہم زیادہ تجویدی نکات ہی بحث کریں گے کیونکہ تھوڑے وقت میں دونوں چیزیں قرآن کے میسج کو سمجھنا اور اس کا ترجمہ کرنا، تجوید پڑھنا، یہ تھوڑے وقت میں مشکل ہوگا. ہم آج کوشش کریں گے کہ قواعد پہ بات کریں کیونکہ آج ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. زبر زیر پیش کی آوازیں ہم نے سیکھ لی الحمدللہ، ایک ایک کر کے کچھ قلقلہ اور کچھ مخارج اور کچھ حروف کی صفات وہ ہم نے اس پہ غور کیا. آج ایک بالکل نیا موضوع ہے، وہ ہے تنوین. تو آپ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے جائے کہ تنوین ہے کیا. تنوین اس آواز کو کہتے ہیں جس میں نون کی آواز آ رہی ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے جب کسی حرف پہ 2 زبریں آئیں، 2 زیریں آ جائیں یا 2 پیش آئیں. اب جو آج کی آیات پڑھی ہیں میں نے، اس میں ہم اگر غور کریں تو پہلی آیت میں آیا والمرسلات عرفا، تو فا کے اوپر 2 زبریں آئیں، فا 2 زبر فن. والعاصفات اسفن، یہ بھی وہی ہے، فا 2 زبر فن. والناشرات نشرن، یہ را کے اوپر 2 زبریں آئیں، را 2 زبر رن. والفارقات فرقن، کاف پہ 2 زبریں آئیں تو کاف 2 زبر قن. فالملقیات ذکرن، یہ آ چکا پہلے، را 2 زبر رن. عذرن، عذرن را 2 زبر رن. او نذرن، یہ بھی را 2 زبر رن. تو آج جو ہم نے حرف دیکھے ہیں اس میں فا 2 زبر فن آیا، را 2 زبر رن اور قاف 2 زبر کن. ایک چیز نوٹ کریں کہ ان آیات میں 2 زبریں تو آئی ہیں حرف پہ، ساتھ میں الف بھی آیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی 2 زبریں آئیں گی تو اکثر و بیشتر اس میں الف بھی سامنے آئے گا. اور اب یہ یوں نہ سمجھیں کہ ہر جگہ آئے، استثناء بھی ہوگا. وہ استثناء جب آئے گا ہم دیکھیں گے. آج کی 6 آیات میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ فا 2 زبر فن ہے، آگے الف ہے، اور را 2 زبر رن ہے، آگے الف ہے. قاف 2 زبر قن، آگے الف ہے. ایک چیز یہ کامن ہے، اور ان تینوں میں نون کی آواز آ رہی ہے، اسی لیے اس کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبروں کو بھی تنوین کہتے ہیں. کسی حرف پہ آئیں تو اس میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، پیش آ جائیں تب بھی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، 2 زیریں آ جائیں تب بھی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تنوین. اس کا دوسرا طریقہ لکھنے کا یہ ہوگا کہ مثلا فا 2 زبر فن
اور فا کے اوپر ایک زبر ہو اور آگے نون ساکن آ جائے تو یہ بھی فن ہوا. فا زبر نون فن. را دو زبر رن، را زبر نون رن. کاف دو زبر کن اور کاف زبر نون کن. تو یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ نون کی آواز ہی نہیں دیتی، نون لکھا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے، ایک زبر آ جائے اور ساتھ میں نون آ جائے تو ایک ہی بات ہوئی. اس لیے تنوین اور دوسرا جو نون جس میں ظاہر نظر آ رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں نون ساکن. یہی تنوین اگر نون ساکن کی شکل میں آ جائے تو آواز ایک جیسی پیدا ہوتی ہے. اس لیے دونوں کے قاعدے بھی ایک جیسے ہیں، تنوین کے اور نون ساکن کے قاعدے ایک ہی جیسے ہیں. ایک چیز اب اس میں ہم ٹیکسٹ میں اگر غور کریں تو ہم آیت ہے پہلی، اگر یہاں رکیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر پڑھیں گے والمرسلات عرفا، ایک زبر گر گئی اور الف آگے پڑھا گیا. اسی طرح فالعاصفات اصفا، ایک زبر گر گئی ایک پڑھی گئی. والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا. آگے ہے عذرن او نذرا، لیکن ہم ان کو اگر علیحدہ پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ عذرا او نذرا. یہ قاعدہ ہو گیا کہ اگر وقف کریں گے تو دو زبر میں سے ایک گرے گی اور الف پڑھا جائے گا. اب پھر اس میں استثناء آ جائے گا کہ اگر الف ہو ہی نہ، صرف دو زبریں آئیں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وہ تب ہم جانیں گے جب ٹیکسٹ ہمارے سامنے ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملا کے پڑھنے میں اور وقف کرنے میں بھی اپنے قاعدے ہیں، وقف کے اپنے قاعدے ہیں. وقف کریں گے تو اور طرح سے پڑھا جائے گا اور ملا کے پڑھیں گے تو کوئی طریقہ اور ہوگا. یہ الگ الگ پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا. اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے. اب اس میں 4 طریقے ہوں گے پڑھنے کے. اگر ان کو ملانا ہے، تنوین آ گئی ہے، اس کو ملانا چاہتے ہیں تو پھر ہم تو عام طور پہ ایک ہی طریقے سے پڑھ جاتے ہیں. ملا کے ہم سمجھتے ہیں کہ دو زبریں ہیں اور آواز دے رہی ہیں نون کی، تو اکثر نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. 4 طریقے ہیں پڑھنے کے اور ان کا انحصار اس بات پہ ہے کہ اس تنوین کے بعد کون سا حرف، بعد کون سا حرف. اچھا 6 حروف ایسے ہیں جہاں یہ نون ظاہر ہوتا ہے، 28 میں سے 6 وہ حروف حلقی ہیں. اور حروف حلقی ہم ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. ہا اور عین یہ وسط حلق میں سے، حمزہ اور ہا یہ سینے کی طرف سے، اور حلق جو منہ کی طرف حصہ ہے جہاں گلا جا کے منہ میں کھلتا ہے وہاں ہے خا اور غین. تو یہ ہمیں یاد کر لینے کی، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. اگر یہ 6 آ جائیں تنوین کے بعد تو پھر وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. آج کے سبق میں اس کی مثال مثلا یہ دیکھیں، میں نے پڑھا عذرن او نذرا. یہ عذرن جب پڑھا تو اس کے آگے کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. الف پہ زبر ہے تو حمزہ ہو گیا، یہ نون ظاہر ہو گیا، حروف حلقی میں سے آ گیا. یہ دیکھیں عذرن او نذرا، خالی الف تو اس کا حصہ ہے نا. دیکھیں یہ تو پہلے بات ہو چکی کہ اگر 2 زبریں آئیں گی الف بھی ساتھ آئے گا، وہ تو عذرن کا حصہ ہو گیا. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. تو یہ بن گیا عذرن او نذرا، یہ ظاہر ہو گیا. اس قاعدے کا نام ہے اظہار. یہ پہلا قاعدہ، اس کا نام ہے اظہار. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم باقی اس سب کو کل بھی اسی کو لے کے آئیں گے، کوئی دوسری بات کریں گے. ایک سے زیادہ کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم سیکھ تو جلدی جائیں گے لیکن وہ حافظے میں نہیں لے کے جا سکیں. آج آپ نے یہ سبق پکے کرتے رہنا ہے
کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو وہاں نون کی آواز ظاہر ہوگی. اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں. اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں. اور پھر آپ کو 6 حروف بھی یاد ہونے چاہیے، کیونکہ قاعدہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ حروف ہلکی آئے گا، تو یہ تو پتا ہو کہ حروف ہلکی ہے کون سا، تو وہ 6 بھی یاد کر لیں. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو آج کے اس سٹنگ میں، آج کی اس بیٹھک میں اور سیکھنے سکھانے میں ہم نے جو بات سیکھی وہ 6 حروف ہلکی سیکھے، اور یہ بات بھی سیکھی کہ اگر وہ تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں. اگر ہم اس کو اگلے کے ساتھ ملا کے نہ پڑھیں، وہاں رک جائیں، تو پھر قاعدہ کیا ہوگا؟ زبر ایک پڑھی جائے گی اور الف پڑھا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اگر ہم ان دونوں حروف کو الگ پڑھیں تو یہ ہوگا عذرا او نذرا. جیسے ہم نے یہ، حالانکہ یہ عذرن او نذرا پڑھا، حالانکہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، عذرن او نذرن ایسا ہی ہے، لکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں، لیکن عذرن ظاہر ہم نے کیا حمزہ کی وجہ سے، اور نذرا ہم نے وقف کا قاعدہ اس میں سیکھا. تو آج ہم نے وقف کا ایک قاعدہ بھی سیکھ لیا، اور یہ بھی سیکھ لیا کہ نون کو ظاہر کہاں کرنا ہے، تنوین کی صورت میں یا نون ساکن کی صورت میں کب ظاہر کرنا ہے. وہ 6 حروف ہیں حروف ہلکی، وہ آئیں گے آگے تو اس کا اظہار ہوگا، ورنہ یہ اظہار نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا وہ ہم بعد میں سیکھیں گے، وہ کچھ اور ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے سکھانے کے اس عمل میں آسانیاں دے اور ہمارا شوق بڑے، ہم سیکھیں. آج جو نئے میرے سبق میں آج کا لیسن جو لوگ سنے، تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر پچھلے اسباق نہیں بھی سنے تو چونکہ آج سے ایک موضوع نیا ہے، اور یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ یہ موضوع کم از کم 1 مہینہ چلے گا تنوین کا. اس مہینے میں جون میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس کے قواعد کو ہی پکا کریں گے، اسی کی اپلیکیشن پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم وہ دوسرا کام بھی کہ اس ان آیات کا میسج بھی ہم سمجھیں. آج چونکہ تھوڑے وقت میں آج آغاز ہے، پہلا دن تھا، تو اس کی تمہید ہو گئی. کل انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا اور سیکھنا سکھانا قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء.